بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مختصر ویڈیو میں صرفی تحقیق کے حوالے سے عرض کروں گا کہ صرفی تحقیق کسے کہتے ہیں۔ صرفی تحقیق کسی بھی کلمے کی کرنی ہو تو اس میں کتنی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی کلمے کے بارے میں سوال کیا جائے کہ اس کی صرفی تحقیق کیا ہے تو اس میں 6 چیزوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1 کہ صیغہ، کہ وہ کلمہ صیغہ کون سا ہے۔ نمبر 2 6 اقسام میں سے وہ کیا ہے۔ نمبر 3 6 اقسام میں سے کیا ہے۔ نمبر 4 7 اقسام میں سے کیا ہے۔ نمبر 5 ابواب، کہ ابواب میں سے کون سا باب بنتا ہے۔ نمبر 6 معلل ہے یا غیر معلل۔ اور صرفی تحقیق میں 6 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو پہلی جو چیز ہے وہ ہے صیغہ۔ تو صیغہ کسے کہتے ہیں؟ صیغہ کہتے ہیں کہ کلمے کی اس شکل کو صیغہ کہا جاتا ہے جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہو، جیسے ضربہ۔ تو ضربہ جو ہے یہ صیغہ ہے کیونکہ یہ حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب دینے کے بعد یہ شکل حاصل ہوئی ہے۔ اور پھر جو ہے صیغے میں 8 چیزیں ہوتی ہیں، تو ان 8 چیزوں میں سے 3 چیزوں کو بیک وقت بیان کرنا ضروری ہوتا ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع میں سے ایک، مذکر اور مؤنث میں سے ایک، اور جو ہے یہ غائب، حاضر اور متکلم میں سے ایک۔ جیسا کہ ضربہ، تو ضربہ جو ہے یہ صیغہ واحد، مذکر، غائب ہے۔ تو اب یہ واحد، تثنیہ، جمع میں سے ایک واحد لے لیا گیا، اور مذکر مؤنث میں سے مذکر کو لیا گیا، اور غائب، حاضر اور متکلم میں سے غائب کو لیا گیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ 8 چیزیں بنتی ہیں: واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، غائب، حاضر اور متکلم۔ تو ان 8 چیزوں میں سے بیک وقت 3 چیزوں کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور واحد کہتے ہیں کہ جو ایک فرد ہو، تثنیہ کہتے ہیں جو 2 فرد ہوں، اور جمع جو ہے یہ 2 سے زیادہ ہوں، مذکر کے جس میں علامت تانیث نہ ہو، اور مؤنث ہے جس میں علامت تانیث ہو، اور غائب جو غائب ہو، حاضر نہ ہو، موجود نہ ہو، اور حاضر وہ کہ جو غائب نہ ہو، موجود ہو، حاضر ہو، اور متکلم کے جو گفتگو کرنے والا ہے، بات کرنے والا ہے۔ اور ان 6 چیزوں میں سے دوسری چیز ہے 6 اقسام۔ تو کلمہ جو ہے یہ 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ تو 6 اقسام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ تو اب ان تینوں میں سے ایک کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم وہ کلمہ ہے کہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، یعنی ماضی، حال یا مستقبل میں سے کسی سے بھی نہ ملا ہوا ہو، جیسے زیدن۔ تو زیدن جو ہے یہ اپنے معنی پر دوسرے کلمے سے ملے بغیر دلالت کر رہا ہے، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا۔ اور فعل وہ کلمہ ہے کہ جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا ہو، یعنی ماضی، حال، مستقبل سے ملا ہوا ہو، جیسے ضربہ۔ تو جیسے ضربہ کہ مارا اس ایک مرد نے۔ تو اب یہ ضربہ دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، وہ ہے ماضی۔ اور حرف ہے، تو حرف وہ کلمہ ہے جو دوسرے کلمے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے، جیسا کہ من اور الہ۔ تو الہ اور من جو ہے جب تک یہ دوسرے کلمے سے نہ ملے اس وقت تک یہ اپنے معنی جو ہے یہ نہیں بتاتے۔ اور اس کے بعد ہے تیسری چیز ہے کہ 6 اقسام، کہ وہ 6 اقسام میں سے کیا ہے؟ تو 6 اقسام میں 6 چیزیں ہوتی ہیں کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ تو ان 6 میں سے ایک کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ کلمہ کہ جس میں حروف اصلیہ 3 ہوں اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو، جیسے ناصرہ۔ تو اب یہ ناصرہ 3 حرف ہیں، اور تینوں جو ہیں یہ اصلی ہیں اور کوئی حرف زیادہ نہیں ہے۔ ثلاثی مزید فی وہ کلمہ کہ جس میں حروف اصلیہ 3 اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے اکرمہ۔
تو اکرم میں 3 حروف اصلیہ ہیں اور ساتھ ایک زیادہ ہے وہ ہے حمزہ، اور رباعی مجرد ہے وہ کلمہ ہے کہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی حرف زیادہ نہ ہو، جیسے زلزلہ، تو یہ زلزلہ میں 4 حروف اصلیہ ہیں اور کوئی حرف زیادہ نہیں ہے۔ اور رباعی مزید فی وہ کلمہ ہے کہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے تزنداکا، تو تزنداکا میں 4 حرف اصلی ہیں اور ساتھ ہی زیادہ ہے جو ہے وہ ہے تا۔ اور خماسی مجرد وہ کلمہ ہے کہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہو اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے جحمارشن، تو اب یہ جحمارشن جو ہے تو اس میں 5 حروف اصلیہ ہیں، کوئی حرف زیادہ نہیں ہے۔ اور خماسی مزید فی وہ کلمہ کہ جس میں حروف اصلیہ 5 ہو اور کوئی حرف زیادہ بھی ہو، جیسے خندریسن، تو اب خندریسن جو ہے اس میں جو ہے یہ یا زیادہ اور 5 باقی حروف جو ہیں وہ اصلیہ ہیں۔ تو ان جو ہے 6 جو ہے چیزوں میں سے ایک کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، اور خماسی مجرد اور مزید فی جو ہوتے ہیں یہ صرف اسماء ہوتے ہیں، افعال خماسی جو ہے یہ نہیں ہوتے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ چوتھی جو چیز ہے وہ ہے ہفت اقسام، کہ ہفت اقسام میں وہ کیا ہے، تو ہفت اقسام میں 7 چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، تو ان 7 میں سے ایک کو ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ صحیح، معموز، مضاف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف ہے۔ تو صحیح کسے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ اس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں، جیسے نصر۔ تو معموز ہے، تو معموز کسے کہتے ہیں، وہ کلمہ کہ جس کا کوئی حرف اصلی جو ہے یہ حمزہ ہو۔ تو پھر اس کی بھی 3 قسمیں بنتی ہیں، معموز الفا، معموز العین، معموز اللام۔ تو مثال جیسا کہ جو ہے یہ آکلا، اور یہ معموز الفا کی مثال ہے، اور معموز العین کی مثال جیسے رأسن، اور معموز جو ہے یہ لام کی مثال جیسے قرأ۔ اور مضاف کسے کہتے ہیں، تو مضاف کہتے ہیں وہ کلمہ کہ جس میں حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں، جیسے مدن، تو اصل میں یہ تھا مادادن، تو اس میں 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہیں۔ تو پھر مضاف کی بھی 2 قسمیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ تو اگر وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاف ثلاثی کہتے ہیں، اگر وہ رباعی ہو تو اسے رباعی کہتے ہیں، مضاف رباعی کہتے ہیں۔ تو مضاف ثلاثی کی مثال جیسے فرن، اور مضاف رباعی کی مثال جیسے غرغراتن۔ تو مثال جو ہے کسے کہتے ہیں، تو مثال وہ کلمہ ہے کہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، تو اسے معطل الفا بھی کہتے ہیں۔ تو اب مثال کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں کہ مثال واوی یا مثال یائی۔ تو اگر فا کلمے میں جو واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں، اگر یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں، جیسے کہ واعظن اور یاتیمن۔ تو اجوف ہے، تو اجوف وہ کلمہ ہے کہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو تو اسے معطل العین بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس کی بھی آگے مزید 2 قسمیں بنتی ہیں کہ اجوف واوی اور اجوف یائی۔ تو اجوف واوی کسے کہتے ہیں کہ اگر عین کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت وا ہو تو اس کو اجوف واوی کہتے ہیں، جیسے صومن۔ اور اجوف یائی کسے کہتے ہیں کہ اگر عین کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت اگر یا ہو تو اسے اجوف یائی کہتے ہیں، جیسے غیبن۔ اور جو ہے پھر ناقص، تو ناقص کسے کہتے ہیں، وہ کلمہ کہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو اسے معطل اللام بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کی بھی آگے 2 قسمیں بنتی ہیں کہ ناقص واوی اور ناقص یائی۔ تو ناقص واوی کسے کہتے ہیں کہ اگر لام کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت ہو تو اسے واوی کہتے ہیں، اگر لام کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں، جیسا کہ عفون اور مشیون۔ اور لفیف ہے، تو لفیف کسے کہتے ہیں، تو لفیف وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہو، جیسے تیجن اور ولیجن۔ پھر اس کی بھی آگے مزید 2 قسمیں بنتی ہیں، لفیف مقرون اور لفیف مفروق ہے۔ تو لفیف مقرون کسے کہتے ہیں کہ اگر کلمے میں دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں تو اس کو حروف جو ہے یہ لفیف مقرون کہتے ہیں، اور اگر ملے ہوئے نہ ہوں تو اسے کہتے ہیں لفیف مفروق ہے، جیسا کہ مثال جو ہے یہ تیجن اور ولیجن۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ 5ویں جو چیز ہے وہ ہے ابواب۔ تو یہ جو کلمہ ہے اس کا باب کیا ہے، تو یہ ابواب میں سے کون سا باب بنتا ہے کہ مجرد سے ہے یا مزید فی سے ہے۔ تو مجرد کے جو باب ہوتے ہیں وہ کسی لغت کی کتاب سے پتہ چلتا ہے، اور جو مزید فی کے باب ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ صرف کی ابتدائی کتب کے اندر اس کے لیے علامتوں کو ذکر کیا جاتا ہے، تو اس سے ان کی پہچان جو ہے یہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ یہ معلل ہے یا غیر معلل، کہ یعنی اس میں تعلیل ہوئی ہے یا نہیں، اس کو بیان کیا جاتا ہے
کہ تعلیل کسے کہتے ہیں؟ تعلیل کہتے ہیں کہ حروف علت میں تغیر تبدل کر کے کلمے سے ثقل کو دور کرنے کا نام تعلیل کہلاتا ہے۔ اور جس کلمے میں تعلیل کی گئی ہو تو اس میں دو چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے کہ قاعدہ کیا ہے، تو اس میں قاعدہ کون سا چل رہا ہے اور اس کی اصل کیا ہے۔ جیسے قال تو اب اس کی اصل ہے قابل ہے، بر وزن ہے فعال ہے، تو اس میں قاعدہ اجوف کا چل رہا ہے کہ اگر فتح کے بعد واو یا متحرک آ جائے تو اسے الف سے بدلتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں قابل تھا، بر وزن فعال، تو اب واو کو الف سے بدلا تو یہ قالا ہو گیا۔ تو کسی بھی کلمے کی صرفی تحقیق کو ذکر کرنا ہو تو اس طرح کی جائے، جیسا کہ دارابا، تو دارابا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد ہے، مذکر غائب ہے، گردان فعل ماضی مطلق مثبت معروف ہے، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب جو ہے یہ دارابا یضربو۔ اور اسی کے ساتھ یہ مختصر ویڈیو کا اختتام ہوا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔